اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری زندگی میں پھر وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی جس میں ہمیں دوبارہ رمضان کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو رمضان کے جو آیات ہیں روزے کے متعلق سورۃ البقرہ میں ہی آئی ہیں زیادہ، پورے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ میں سیکنڈ سپارے میں 183 سے 187 اس کے احکام آپ کو ملیں گے، باقی اور جگہ آپ کو روزے کے احکام نہیں ملیں گے۔ تو اس میں جو مین تھیم ہے اس کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں سے بات اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے ایمان لانا فرض ہوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پہ فرض ہو گیا ہے، تم پہ روزے رکھنا فرض ہے۔ نمبر 1 اللہ نے ہمیں یہ بتایا، کس لیے پرپز بتایا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں ایک جو بہترین چیز ہے جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کیوں آیا ہے آپ کے میرے لیے؟ تاکہ ہم ہدایت پائیں اور شکر گزار بنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات اس میں فرمائی کہ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، کہنے والے کو، سننے والے کو، جو کچھ آج ہم سن رہے ہیں اس پہ ہمیں سن کے عمل کی توفیق عطا فرما دے پروردگار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اے مومنوں یعنی کہ آپ اور میں، اور یعنی کہ ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ نازل کیا ہے تو ہم اللہ کی لسٹ میں مومنین ہوں۔ ہم الحمدللہ مومنین، ہم اپنے دائرے میں ہیں، مسلمان کہلاتے، مگر اصل جو بات ہے وہ اللہ کے پاس جو لسٹ ہے نا اس میں ہم مومنون ہوں۔ تو میری اور آپ کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی کوئی شرک نہ ٹھہرائیں۔ کیونکہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نوازا ہے، مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ آپ لوگ محسوس کریں اپنے پروردگار کی محبت، عنایتوں کو محسوس کریں کہ ہمارا رب کون ہے جس نے ہمارے لیے قرآن کو نازل کیا، رمضان کا مہینہ دیا۔ تو اس کی رحمتیں، اس کی شفقت، اس کی محبت کو اب جب میں آپ سے بولتی جا رہی ہوں تو آپ لوگ اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریے۔ وہی ہے رب جس نے ہمارے رسول اللہ پہ کتاب نازل کی، رسول اللہ جیسا شفیق ہمیں ہمارے نبی عطا فرمایا، اور ہمارا رب نے ہم سے کیا کہا ہے کہ اے ایمان والو، ہمیں کتنے پیار سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اپنی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو مومنوں، دیکھو آسمان کی طرف، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا کوئی تیڑ نظر آتا ہے؟ غور کرو، دیکھو تمہاری نظریں بالکل مایوس ہو جائیں گی، لیکن پھر نظر اٹھا کے دیکھو، نہیں نظر آیا نا تمہیں؟ یہ ہے تمہارا رب۔ تم دیکھو اپنے ارد گرد کائنات پہ غور و فکر کرو، تمہارے اپنے اندر غور و فکر کرو، اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرو کہ ہم نے انسان کو کیسے تخلیق کیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارا رب، وہ جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، وہ ہے ہمارا رب۔ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے ہمارا رب، اس کے پاس ہی غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہے ہمارے پروردگار عالم کی۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ تم کو تمہارے اندر، مجھے، آپ کو، ہمارے اندر، ہمارے ابھی دل میں کیا فیلنگز آ رہے ہیں اللہ کے، کیا محبت ابھر رہی ہے ذہن میں، کیسے ہمارے خیالات اللہ کے لیے ہیں یا ہم کہیں اور، ہمارے ذہن کہیں اور ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہمارے اندر باہر ظاہر چھپے کو جانتا ہے۔
وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارے کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ ہر دم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تم کو اس کی طرف، مجھے آپ کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر وہی جب میں اور آپ رات میں ہم سوتے ہیں تو اب وہ ہماری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ دن میں اور آپ کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، وہ اس کی خبر رکھتا ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ پھر وہ ہمیں صبح نئی زندگی دے دیتا ہے، وہ ہماری روح لوٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کی جو مدت میں نے ایک رکھی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ پھر ایک دن چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر میں تم کو تمہارے ایک ایک اعمال کی خبر دوں گا۔ یا اللہ بس رحم فرمائیے، جو تم دنیا میں کرتے رہے، یعنی تمہیں ذرہ برابر تمہاری نیکی میں کمی نہیں ہوگی، اور جو تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا، ہر چیز اللہ تعالی ہمیں خبر دیں گے اس دن کی۔ تو مومنوں کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں پوچھتے ہوں تو مومنوں کیا ابھی وقت نہیں آ گیا ہے کہ قرآن سن کر تمہارے دل نرم ہو جائیں؟ کب سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اے مومنوں، میری بہنوں، کیا تم کی دلوں میں نرمی آئی ابھی کہ نہیں آئی؟ تم اپنے رب خالق کے سامنے جھک گئے کہ نہیں جھکے؟ کیا میں جھکی کہ نہیں جھکی؟ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو جھکا دے پروردگار اپنی فرما برداری کے لیے۔ اسی رب کائنات نے تمہارے لیے قرآن کو بھیجا ہے، جس سے تمہیں ہدایت ملتی ہے، اس کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب بے قرار ہوتا ہے ہمارا دل تو اس قرآن کے ذریعے دلوں کو اطمینان آتا ہے۔ اے ایمان والو، اسی رب نے تمہارے لیے رمضان کے روزے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ تو اب اس رب کے حکم پر ہم مسلمان امت مسلمہ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ اور میں یہ رمضان کے روزے اپنے پروردگار کے حکم پہ رکھتے ہیں، کسی عام شخصیت کا حکم نہیں ہے۔ کس کا پروردگار ہے، کیسا پروردگار ہے، یہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا دی ہیں۔ اب ہم اور کس طرح سے رمضان کی تیاری کریں، جب اب ہمارے رب کا فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا کہ اے امت مسلمہ تم پہ یہ فرض کر دیا گیا، تو اب آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے رب کا حکم کی فرما برداری کریں، اس کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں۔ تو کیسے کرنا چاہیے؟ اب ہمارے پاس ہے کہ اللہ ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے میں نے جو اپنے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ ہم ذہنی تیاری کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھنا ہے، مجھے رمضان کی کیسے تیاری کرنا ہے۔ پھر میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ میں روزے کیوں رکھوں، کیا فائدہ؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ روزے کیوں رکھوں کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اس کے کیا فائدے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ تو دیکھیں اگر ہم تقوی کو کھولیں ذرا، اس کو ہم دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تقوی حاصل ہوگا، تو تقوی جو ہے نا روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا۔ دوسری چیز ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا، نجات حاصل ہوگی، دوزخ سے، آگ سے ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ اگر ہم ان دونوں تقوی میں تقوی اور جہنم کی آگ سے نجات کو ہم کمبائن کر دیں، ملا کر بات کریں، تو کیا بنے گا، تقوی، جس سے ہم روزے کی آگ سے ہم بچ جائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو اللہم اجرنی من النار، دوزخ کی آگ سے بچائے۔ جب ہم ان دونوں باتوں پہ ہم نے کیا کیا، مینٹلی ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا، رمضان شریف آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور رب نے کیا کہا ہے کہ جب تم یہ رکھو گے تو تمہیں انعام میں تقوی حاصل ہوگا، تمہاری نرمی پیدا ہوگی۔ جب ہم اس باتوں پہ فوکس کریں گے نا، جب ہم فوکس کریں گے کہ تقوی اور جہنم کی آگ سے نجات،
تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ حوصلہ پیدا ہوگا، موٹیویشن پیدا ہوگی، ایک روحانی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی روزہ رکھنے کے لیے۔ ہم اپنے لیے تقوی حاصل کرنے کا سامان کریں گے، ڈھونڈیں گے، جستجو کریں گے، اپنے رب کو کیسے راضی کریں، جہنم کی آگ سے کیسے بچیں، اس کے لیے کوششیں، دعائیں سب کرنا شروع کریں گے۔ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے مسلمان کی زندگی۔ اللہ نے آپ کو مجھے موقع دیا ہے۔ ہم جو دیکھیے 11 مہینے سے ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، کوتاہیاں کر رہے ہیں، ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں پھر سلپ بھی ہو جاتے ہیں نا۔ تو ہمارے اندر یہ پورے 11 مہینے میں اتنا ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں ہمارے لیے۔ تو ہمارے رب رحیم نے، کریم نے ہم پہ یہ مہینہ نازل کیا ہے کہ اے امت مسلمہ، اب اللہ سے معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھو تمہیں موقع مل گیا ہے، تو اس لیے ہمارے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوگا۔ ہم اپنے اللہ سے جب ہم اپنے گناہوں کی معافیاں، کوتاہیاں اللہ سے معافی مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ایک نیو فریش ہمارا دل ہو جائے گا، تقویٰ پیدا ہوگا، اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کچھ دینے کے لیے کچھ موجود ہوگا نا، کہ جب ہم معافیاں مانگ لیں گے تو ہمارے پاس کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے گا، ہم اللہ کے آگے پیش کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو میں نے دوسرا پوائنٹ سوچا وہ ہے جسمانی تیاری۔ ایک ہم نے مینٹلی پریپیئر ہوئے رمضان کے، اب ہم کو فزیکلی بھی اپنے آپ کو ہیلتھی رکھنا ہے۔ اگر دیکھیں اگر ہم ویک ہوئے، بیمار ہوئے تو اس سعادت مند مہینے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو ہمیں اپنی بیمار، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، پلان کرنا ہے۔ تو جو کمزور جسم ہے نا، دیکھیں روزے میں پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پہلے سے پریپریشن کرنی ہے تو ہم اس سعادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلے شوال کے 15 تاریخ کے بعد روزے نہیں رکھا کرتے تھے، تاکہ جسم کو طاقت ملے، ہمارا جسم قوت بحال ہو جائے ہماری۔ تو جس کسی کو بھی کوئی وجہ سے روزے رکھنے میں رکاوٹ ہے وہ بھی سوچے، مثلاً کوئی بیمار ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا روزے، تو وہ اپنے آپ میں موٹیویٹ کرے کہ ٹھیک ہے میں ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیتی ہوں، 2 روزے رکھ لیتی ہوں۔ اپنے اگر دوائی کا وقت جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو وقت پہ دوائی لینا ہے، تو اگر ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ اگر میں دوائی صبح کی بجائے رات میں ہم ڈیوائڈ کر دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو ایسی بات چیت کر کے ڈاکٹر سے اگر اس کی اجازت ہے وہ اجازت دیتا ہے، اور آپ کا ایمان طاقت اگر ہے تو اس کو آپ پوچھ کے آپ اپنے سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ جسم کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہم نے ذہن کو بھی تیار کیا، جسم کو بھی تیار کیا، اب اپنے مزاجوں کو بھی تھوڑا صحیح کرنا ہے۔ مزاج کے اوپر بھی ہمیں محنت کرنی ہے، اپنے رویوں پہ، اپنے کھانے پینے پہ اپنے بہتر بنانا ہے، اپنے زبان کے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ہمیں رزق حلال کیا ہم کما رہے ہیں، ہمیں فوکس کرنا ہے، بے ایمانی، چوری، سب ان چیزوں سے ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے ذہن کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں، بابرکت مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اپنے آپ پہ ہم کو کنٹرول کرنا ہے، ہم کو نہ کچھ ایسا دیکھیے، نہ آپ کو نہ مجھ کو، اب ہمیں پریپیئر ہونا ہے کہ نہ ہمیں کچھ ایسا دیکھنا ہے، نہ کہنا ہے، نہ سننا ہے۔ ہمیں اپنی عادات کو، خاص کر بری عادتوں پہ ہمیں کنٹرول ہمیں اپنے کرنا پڑے گا۔ صرف دیکھیں بری عادت ہی نہیں، بعض دفعہ ایسی عادت جو بری تو نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی تھی۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو چائے کافی پینے کی اتنی عادت ہوتی ہے نا، 2 3 کپ پیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب بگننگ کے روزے ہوتے ہیں نا تو ان کو دیکھیں سر میں درد سا آ جاتا ہے، اور کسی کو جو بھی ایسی چیزیں، تو اس کو ہیبٹ کو ہمیں پہلے سے ہی شعبان کے جو مہینہ ہوتا ہے نا اسی میں ہمیں کنٹرول شروع کر دینا چاہیے۔ اگر ہم 3 پی رہے ہیں 2 پہ آ جائیں، 2 پیتے ہیں تو 1 پہ آ جائیں، تاکہ وہ ہمیں روزے میں تنگ نہ کرے۔ اور اگر ہم پانی کم پیتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ پانی زیادہ پئیں، اور اپنے مائیگرین کسی کو جاتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، تو اپنی صحت کا خیال کریں، ایکسرسائزز کریں، اور جو ہے اپنا پانی کا بھی خیال کریں۔ اور رمضان میں بھی کوشش کریں کہ روزہ کھولنے کے بعد جب تک ہم سوتے نہیں پانی پیتے رہیں،
سحری میں بھی ہم پانی پئیں تاکہ ہم ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائیں. اور خاص کر جو شروع کے چند دن ہوتے ہیں نا، اسی میں ہماری باڈی کو تھوڑی ان عادات کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں پہلے سے اس کا ہمیں ذرا انتظامات کرنا، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ تو ہو گیا ہماری فزیکلی مینٹلی چیزیں. تو عام رمضان میں آپ محسوس کریں گے کہ عام لوگوں کی جو فوکس ہوتا ہے نا، جو نظر ہوتی ہے، وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، عبادت پہ تک محدود رہتی ہے. وہ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے، مطلب زیادہ تر محنت وہ نفل عبادات، قرآن شریف پڑھنا، نہیں کہ سب، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ ہے، زیادہ تر میجورٹی آپ دیکھیں گے لوگ عبادات پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کیسا روزہ ہے کہ آپ اور میں حلال سے تو رک جاتے ہیں، ہم حلال کھانا پینا نہیں کھاتے، مگر عجب بات ہے کہ ہم حرام کھانے سے نہیں رکتے. فار ایگزامپل غیبت، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے نا، تو ہم ان سے کیوں نہیں رکتے؟ اپنی عادت بنائیں کہ اگر مجھے روزے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے ہم جو ہے روزہ رکھ کے تو کچھ نہیں بول رہے ہیں، جیسا روزہ کھلا ہم نے فون کیا اور شروع ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم روزے کا احترام کر رہے ہیں، اللہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں نا. تو یہ اپنے آپ کو اویئرنیس دینی ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ دیکھیں زبان انسان کی پوری شخصیت کی، پرسنالٹی کی نا عکاسی کرتی ہے. زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، لہٰذا اپنے اندر کی اصلاح بہت ضروری ہے. تو یہ رمضان کے روزے آئے ہیں، صبر کا مہینہ ہے، تو اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بریک دیتے ہیں کہ اپنے اوپر فوکس کرو، تو اس فوکس سے ہمیں نا فائدہ اٹھانا ہے. اور دیکھیے جو زبان ہے نا ہماری، اس کی مثال ایسی ہے، سمجھے ایک چمچہ ہے، جیسے ہم چمچہ ہوتا ہے نا، ہم دیگچی میں ڈالتے ہیں یا کسی ڈش، سالن والے ڈش میں ڈالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس چمچ میں کیا آتا ہے، وہی سالن آتا ہے جو اس ڈش میں یا دیگچی میں. تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری زبان بھی اندر سے وہی اٹھاتی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے نا. تو وہ ایک چمچے کی طرح ہے، اندر جو ہے وہی باہر لے کے آتی ہے. تو ہمارے اندر اگر اچھا ہوگا تو ہماری زبان بھی اچھا بات کرے گی، اچھی بات اچھا بولے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنے اس پہ فوکس کرنا ہے. بعض دفعہ دیکھیے انسان ایسی بات کر دیتا ہے، زبان سے ایسے جملے کہہ دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ 70 سال کی مسافت یعنی کہ 70 سال کا جو سفر طے کرتے نا، اتنا ڈیپ جہنم میں جا کے گر جاتا ہے. اللہم اجرنی من النار. اللہ آپ کو مجھے زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے. اگر ہمیں متقی بننا ہے، اگر آپ کو مجھے متقی بننا ہے، تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہوگی. جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ متقی نہیں بن سکتا، وہ زندگی میں متقی نہیں بن سکتا. اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کے بولنے کی کوئی حد ہی نہیں ہے نا، تو اس کو بولنے کے ہمیں کنٹرول کرنا ہے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے الفاظ کا جو چناؤ کرنا ہے نا، بہت سارے ڈیفرنٹ ورڈز ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کو اچھا سلیکٹ کرنا ہے، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنا ہے، اور الفاظوں کو بھی اچھا چناؤ کرنا ہے. ایک مرتبہ اس کے لیے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتی ہوں، ایک مرتبہ ایک سلف صالحین ایک حدیث لینے کے لیے ایک صاحب کے پاس گئے جن کے پاس حدیثیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث نہ لینا، یہ نا کاذب ہے. تو انہوں نے سلف جو لینے گئے تھے انہوں نے بولا دیکھیے آپ اس کو الفاظ اچھا بھی تو چوز کر سکتے ہیں نا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کی روایت مت لو کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹی روایت کو مطلب جھوٹی روایت قبول نہیں کی جاتی. تو مطلب یہ چھوٹی سی مثال کے الفاظ کے ادھر ادھر ہونے سے ایک انسان کی شخصیت سامنے آتی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ جلا کر اس کے سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا اے آگ والو، بلکہ کہا اے روشنی والو. دیکھیں الفاظ کے چناؤ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آگ کا الفاظ بھی وہ بول سکتے تھے، مگر ایک مہذب ہونے کی علامت ہے کہ انہوں نے ایک اچھے ورڈ کو چنا.
علامت ہے۔ تو آپ کو مجھے کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا، اپنی لہجے میں بھی نرمی پیدا کرنا، اور الفاظ کی چناؤ میں اچھی چیزیں لینا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ کی احادیث میں ہمیں کوئی ایسا الفاظ، ایسی باتیں نہیں ملتی جو حیا کے خلاف ہو۔ دیکھیے ابھی بھی ہم نے آیتیں پڑھی تھی نا کہ بے حجاب ہونا، اللہ کے الفاظ دیکھیے، میاں بیوی کے رشتوں کو اللہ نے روزے کی آیات میں کیا لکھا ہے، بے حجاب ہونا۔ کتنا مہذب ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا۔ تو ہم مسلمان ہیں نا، ہم کتاب کے علم حاصل کرنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اپنے الفاظوں کو اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بیان کی ہے کہ جو مومن ہے نا وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، مطلب اچھا کھاتی ہے، اچھا نکالتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مومن بھی اچھا سنتا ہے، اچھا بولتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس بات کو، رسول اللہ کی سنت کے لیے ہمیں بھی اچھا سننا ہے، اچھا بولنا ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیے، اب ہم اس کا سنیں ذرا، کسی کا میوٹ نہیں دبا ہوا ہے پلیز، ذرا دبا دیں پلیز میوٹ، سنیں میوٹ دبا دیں جی۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ لہٰذا ہم کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، سب سے پہلے گفتگو کم کرنا کی عادت ڈالیں، اپنی زبان کو لغو باتوں اور گناہ والے عملوں سے ہمیں بچانا ہے، فون کا استعمال ہم کم سے کم کر دیں، اپنی زبان کو ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو یاد کرنے میں ہم لگا دیں۔ اور مطلب یہ کہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں تو کوئی درس لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جاہلانہ برتاؤ نہیں چھوڑتا، تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی کہ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو اپنے اندر اخلاقیات بھی پیدا کرو۔ روزہ دیکھیے، روزہ دار صرف جسم کا نہیں ہوتا، روزہ اونلی جسم کا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری زبان کا، ہمارے کان کا، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، تاکہ ہم زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، کان سے کوئی غلط نہ سنیں، آنکھوں سے کوئی چیز غلط نہ دیکھیں۔ زبان کی حفاظت سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کا میرا ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھیے، یہ تمام چیزوں کے لیے سوچنے کے لیے، یہ سب آرگنائز کرنے کے لیے کیا چاہیے، اب وقت چاہیے، آپ کو مجھے سوچنا ہے، اور کیونکہ رمضان آ رہا ہے، کارنر پہ کھڑا ہوئے، تو اب ہمیں وقت دینا ہے اس کے لیے، ان سب کاموں کے لیے آرگنائز کرنے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سوچنے پہ ٹائم دیں گے۔ رمضان میں ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے کی وقت میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیا آپ اور میں اس کے لیے ریڈی ہیں؟ سحری میں اٹھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، دیر سے سونا، کتنا اسکیجول ہمارا وہ ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں۔ تو اب ہمیں اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا ہے، اپنے وقت کو، ٹائم کو ہمیں بنانا ہے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے لیے۔ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگ عبادت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اب ہمیں اپنے آپ کو اس سے تھوڑا لیول اونچا کرنا ہے۔ عبادت تو دیکھیے فرض ادا ہو جائے، فرض نماز، فرض روزہ، یہ بھی اللہ کے پاس یہی مین ہے، نفل تو ایکسٹرا ہے۔ اب ہمیں اپنے اللہ سے مطلب اللہ سے اپنی قربت لینی ہے، اللہ سے ہمیں گفتگو کرنے کے لیے وقت، ایک ٹائم رکھی ہے، اور اپنی زندگی کو سوچیں کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں، میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہوں، اپنے آپ کو اسٹرکٹلی، اپنے آپ کو اپنے آپ کو وہ کیجئے، اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، سوچیں اپنے بارے میں۔ اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی ہم نے کام کرنا ہے، جیسے ہمیں قرآن پڑھنا ہے یا اس کی تفسیر پڑھنی ہے، یعنی کہ دل میں ایک سکون آتا ہے ان چیزوں سے، یا پھر ہمیں قرآن کے ترجمہ پڑھنا ہے، یا ہم نے اس رمضان کے لیے سلیکٹڈ کوئی سورہ لیا ہے کہ بھلے میں کم پڑھوں مگر پورا اس کے اچھے سے ڈیٹیل تدبر کے ساتھ پڑھوں۔ اور پھر ہمیں ہو سکتا ہے دعائیں یاد کرنی ہو، قرآن کو یاد کرنا ہو، جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آرگنائز کیجئے۔ اور پھر ہمارے باقی گھروں کے کام بھی ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی کام کرنے، اور
تمام غیر ضروری کاموں کو ہم نے رمضان کے بعد کے لیے اٹھا کے رکھ دینا ہے۔ تو ہمیں یہ تیاری کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے تقوی حاصل کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے اللہ سے، اور جہنم سے آزادی لینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی دیتے ہیں، تو اللہ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ پہلے دن ہی بس ہمارا نام آ جائے کہ ہم نے اس کو، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے خلاصی دے دے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ہو گیا، تو اب ہمیں دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ان سب کاموں کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، اللہ سے مہربانی مانگنی ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو لہٰذا ہمیں چلتے پھرتے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ تقوی نصیب کر دے۔ اللہ نے کہا ہے نا رمضان میں کیوں روزے رکھو؟ تقوی ملے گا، تو دعا کرنا ہے اللہ مجھے تقوی نصیب فرما دے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں جہنم سے خلاصی دیتا ہوں، چلتے پھرتے جب آپ کو یاد آئے یا اللہ مجھے میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، میرے سب کو اللہ جہنم سے نجات فرما دے، اور اللہ شب قدر نصیب فرما دے۔ یہ دعائیں آپ لوگ اپنے ٹپس پہ رکھ لیں، تقوی، جہنم سے نجات، شب قدر، اللہ سے کثرت سے چلتے پھرتے مانگتے رہیں، اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی، اور اپنی کمزوریوں پہ اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں جو میں ابھی تک قابو نہیں پا سکی ہوں، کون کون سے ایسے اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو میں ابھی تک چھوڑ نہیں سکی ہوں۔ تو اپنی لسٹ بنائیں، اپنے دعاؤں کی لسٹ بنائیے۔ تو سب دیکھیے وقت چاہیے نا، تو یہ وقت میں سب کام کریں، اپنی ایک لسٹ بنائیں، اپنی محاسبہ کریں، میرے اندر یہ ویکنیسز ہیں، میں ابھی تک یہ نہیں کر سکی، میرے اللہ سے مجھے یہ مانگنا ہے۔ یہ تمام چیزیں پھر جب ہم اللہ کے لیے ایک ٹائم نکالیں نا، اللہ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، تو تمام اپنی کمزوریاں، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں سامنے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنے رب سے جب ہم ملاقات کے لیے نماز کے علاوہ جب ہم ایک وقت مقرر کریں گے نا، تو اس میں جب ہم اپنی ساری پریشانیاں، مسئلے مسائل اللہ کے سامنے کریں گے، تو اس سے جو بینیفٹ ملے گا، تو اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے گا، دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی ہمارے۔ پھر اس نرمی سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم حقوق العباد ادا کرنے میں ہمارے دل میں آسانی پیدا ہو جائے گی، وسعت پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر۔ اپنی زندگی کو آپ دیکھیں، ایک اور میں آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں، اپنی زندگی کو نا 5 سال میں ڈیوائڈ کر لیں۔ جب سے ہم بلوغ ہوئے ہیں، یا بچپن میں بھی اگر آپ بچے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ سے معافی مانگنے شرارتیں کرتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، جو بھی۔ تو اپنی ایج کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، اور ہر 5 سال کے حصے میں اپنے آپ پہ سوچیں، اپنے اس میں یہ سوچیں کہ میں نے کیا کیا اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی تھی، میں نے جو مانگا میرے اللہ نے وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی اللہ نے دیا۔ سوچ سوچ کے اللہ کی نعمتیں سوچ سوچ کے شکر ادا کریں، اور اپنی جو ہم نہیں کر سکے غفلت کی زندگی گزر گئے، اللہ سے معافی تلافی کرتے رہیں، اللہ سے دوستی بنائیں، اور ہر دور میں سوچیں کہ ہر دور میں غور و فکر کریں کہ میری زندگی کس مقصد کے لیے گزری۔ جیسے 5 سال ہم جوان ہونے کے بعد 5 سال میری زندگی کیسی گزری، کس مقصد کے لیے گزری، دنیا کے لیے یا اللہ کے لیے؟ تو یقیناً بہت ساری ہمارے صرف دنیا کے لیے گزری، تو اب باقی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے عام دنوں میں دعا، ذکر، نفل کرتے ہوئے میں گزار دی، اللہ تعالیٰ اب میں اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ اب مجھے انسانیت پہ رحم کرنا ہے، خود پہ بھی رحم کرنا ہے، تو اب ہمیں میچور ہونا ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالنا ہے، لوگوں کی دنیا کی خدمت کے لیے۔ یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، تو ہمیں ان کے لیے خیر خواہ بننا ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کی آخرت کی تکلیف کو بھی دور کرنا ہے۔ دنیا کی تکلیف کی دوری کے لیے تو دیکھیں ہم ڈونیشن دے دیتے ہیں، یا جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کر دیتے ہیں۔ اصل میٹر تو دیکھیے وہ زندگی ختم ہوگی، دنیا کی بھی تکلیف ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ بیمار ہیں تو وہ شفا پا جائیں گے، یتیم ہیں تو وہ بھی مر جائیں گے، بیوہ ہیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔
اصل جو مسئلہ ہے جس کے لیے پیغمبر آئے، انہوں نے ہمیں خبردار کیا، وہ کیا ہے؟ موت۔ موت ہے اصل مسئلہ، اور اصل سبجیکٹ انبیاء کا موت ہی تھی کہ بھائی اب یہ موت آنی ہے، تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی، اس کی تیاری کرو۔ یہ اویئرنیس کے لیے ہمیں آئے کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو برے کام کرے گا اس کو خبردار کر دیا، وارننگ کر دیا۔ تو اب آپ اور میں، ہمارے اندر اب ہم نے اپ گریڈ ہونا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے اب ہم نے لوگوں کی آخرت کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ کیسے کیسے سائنسدان، دولت مند، کیسے کیسے اعلیٰ لوگ آپ دیکھیں گے حشر میں پریشان کھڑے ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں وہ دنیا کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے، وہ آئے اللہ کی طرف، انہوں نے رجوع ہی نہیں کیا، انہوں نے بس ہمارے لیے دنیا کی راحتیں دے دی۔ کسی نے فون بنا دیا، کسی نے لائٹ، کسی نے فین، کیا کسی نے اے سی، کسی نے گاڑی، کسی نے ایروپلین، کتنا انہوں نے ہماری راحتیں ہم کو دے دی۔ ان بیچاروں نے ان کو اتنا پڑھ کے بھی، اتنا کائنات پہ غور و فکر کر کے بھی، چاند پہ جانے کے باوجود بھی ان کا دل، ان کو اللہ نظر ہی نہیں آیا انفارچونیٹلی۔ تو اب ہمیں ان کی آخرت کی، امت مسلمہ کو فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے انہوں نے دنیا کی راحتیں دی ہیں، تو امت مسلمہ کہاں ہے؟ اس کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ ان کو ایک اللہ کی، اس کے نبی کی، آخرت کی پہچان ان کو آگہی دینی چاہیے، ان کے اندر اللہ کی پہچان محسوس کرانا چاہیے۔ دعوت اللہ، دعوت فکر اعلیٰ ترین، احسن ترین، افضل ترین کام ہے، یاد رکھیے۔ نیکیوں کی ماں ہے، ماں، تمام ٹاپ آف دا لسٹ دعوت اللہ۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا نا تو اللہ وہ اپنے انبیاء کو وہی کام دیتے۔ اگر اس سے بڑا کام ہوتا تو یہی کام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ خوش قسمتی نہیں ہے کہ آپ اور میں امت مسلمہ میں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے؟ تو للہ اس ذمہ داری کو سمجھیے۔ لوگ آگ میں گر رہے ہیں، ان کے لیے فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے فکر کرنے والا بنائے۔ اور آپ کو پتہ ہے شیطان اسی کام سے دور بھاگتا ہے، شیطان اسی کام میں لوگوں کو آنے نہیں دیتا۔ دعوت اللہ سے دیکھیے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، کتنے فائدے ہیں جب آپ دعوت اللہ، اللہ کی دعوت لوگوں میں دیتے ہیں۔ اس سے آپ کا، میرا، جو ہم دیتے ہیں تو ہمارے ایمان اور یقین، سب سے پہلے ہمارا دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے، ایمان میں آگے بڑھتے ہیں، یقین مضبوط ہوتا ہے۔ کتنا، کیا یہ کم دولت ہے؟ یہ اعلیٰ مقصد اللہ ہر مسلمان کو، مطلب یہ جو اتنا اعلیٰ مقصد ہے نا، جو دعوت اللہ ہے، جو امت مسلمہ کو یہ دیا گیا ہے، اتنا اعلیٰ مقصد اللہ نے ہر مسلمان کو دیا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں جب زندگی کا مقصد سامنے ہوتا ہے نا، انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا، انسان کے پاس وقت نہیں رہتا، اس کو پتا ہے کہ میرا ایک کام ہے، میرا ایک گول ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، جن کے پاس کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اور ایک وہ خاتون جو بزی رہتی ہیں، چاہے وہ گھر میں بھی رہیں، بزی رہیں، یا باہر جا کے جاب کریں، ان کا ڈپریشن کا لیول، اور گھر میں ایک جو جن کے پاس کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کا آپ ایک فرق محسوس کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان خواتین کے پاس ایک مقصد زندگی ہے، اس مقصد پہ وہ اپنے آپ کو لگا رہی ہیں، اور جن کے پاس کھانا پینا پکانے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں ہے تو وہ بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے اللہ رب العزت نے ہر امت مسلمہ کو، یہ نہیں کہ صرف امیروں کو ہی یہ سوچ دی ہے۔ دیکھیں غیر مسلموں میں تو جو امیر ہوتے ہیں یا سائنسدان جس کے پاس دماغ ہوتا ہے، ان کے پاس ایک مقصد زندگی نظر آتا نا، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مگر الحمدللہ امت مسلمہ کا امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے اس کی زندگی کو پیدائش سے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے۔ کتنے لوگ با مقصد گھوم رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا کچھ نہیں ہے تو بس کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لیکن ان کو ہمیں اویئرنیس دینی ہے کہ ارے اللہ کے بندو، ہمارے پاس بہت بڑا مقصد ہے، تو اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس رمضان میں تیار کرنا ہے۔ تو
اللہ کی رحمت کے امیدوار ہم بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ کا کام لے کے اٹھیں گے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہم بنیں گے۔ پھر ہم وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ان پہ برکتیں آتی ہیں، غیبی مدد آتی ہے۔ ایک ایک لفظ جو آپ اللہ کی دعوت کے لیے لوگوں کو بتائیں گے اس سے اجر ملے گا۔ ایک ایک قدم جو آپ چلیں گے، دعوت و تبلیغ کی محنت کریں گے، اس سے ایک ایک قدم پہ آپ کو اجر ملے گا، فرشتے پر بچھائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے، جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے کسی کی آخرت میں کامیابی ہو جائے، زندگیاں بدل جائیں؟ اس سے کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیے، آئندہ آنے والی نسلوں میں علماء، حافظ، نیک لوگ بنیں گے۔ صرف اس رمضان میں اس بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، انسانوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے حق کے راستے پہ لانا، اور عام مسلمانوں کو، جیسے آپ ہیں، میں ہیں، ہم عام مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانا ہے نا۔ یہ ہم دعوت دیں، جیسے ہماری اپنی فیملی ہوتی جو، تو ان کو پکا مسلمان بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ان کے لیے محنت کریں گے۔ ہمیں اپنے مسلمانوں میں یہ احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا ہے کہ تم بیکار پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہارا ایک مقصد زندگی ہے۔ دعوت دینے والا کام کرنے سے آپ کے اعمال نامے دیکھیے بہت بڑے جاتے ہیں۔ جب ہم دعوت اللہ دیتے ہیں تو جب وہ انسان مرتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کے پیچھے ایک اتنا بڑا صدقہ جاریہ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، تم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہو، تو وہ اپنے پیچھے ایک بہترین آثار چھوڑ کے جاتا ہے جو قیامت تک اس کا سلسلہ پروفٹ چلتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی کو بتایا، اس نے عمل کیا، اس نے کسی کو بتایا، اس نے عمل کیا، اس سے قیامت تک آخری آدمی جس نے آپ کی بات کو سن کے عمل کیا، ایک لامحدود سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی دعوت کے کام سے ایمان میں دیکھیے طاقت آتی ہے، عبادت میں جان پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ دعوت اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، آپ کے اندر طاقت آئے گی، عبادت میں جان پیدا ہوگی، معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی برائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر کی برائیاں ختم ہوتی ہیں، خاندان میں برائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس سے معاشرے میں آ جاتی ہیں، اخلاق خوبصورت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صلح رحمی پیدا ہو جاتی ہے، درگزر پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ناراض ہے تو دوسرا تکبر میں نہیں آتا کہ میں کیوں بات کروں، اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی کہ ارے درگزر کرو، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں نا، کوئی بات نہیں، جھک جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقوی کا ہی مہینہ آ رہا ہے، روزے تقوی پیدا کرتے ہیں۔ تو جب ہم دعوت تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ اللہ کے اس مقصد زندگی جو اللہ نے امت مسلمہ اور ہر مسلمان کو دیا ہے، جب ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برائیاں پھیل جاتی ہیں معاشرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جڑ تھی، ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا جن کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ کو بولنے کا ہے آپ بولیے، آپ کو لکھنا اچھا آتا ہے آپ لکھ کے کریے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے جو بھی آپ کو بتانے کا طریقہ آتا ہے تو آپ بتائیے، جیسے بھی پوسٹر سے، فیس بک پہ، جیسا بھی آپ چاہتے ہیں، لکھ کے، بتا کے، بول جیسا بھی آپ چاہتے ہیں کریے۔ اپنی زندگی کو اب اس پر لگا دیں، اس کے لیے کچھ وقت دیں، اپنے وقت کو آرگنائز کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں خیر خواہی پیدا کریں۔ یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں سوچیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ اور میں ایمان کی حالت میں، اور ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم سے انٹر ہونے والے ہیں۔ کیا یہ کم خوش قسمتی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالی ہمیں خیر سے پہنچایا؟ ابھی دن ہے، مگر الحمدللہ فی الحال تک الحمدللہ کہ ہم رمضان کے کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تقوی کا مہینہ آ رہا ہے، اجر کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، معافی کا مہینہ ہے۔ ایک چھوٹی نیکی پتہ نہیں کتنے درجے بڑھا دے گی، چھوٹا سا صدقہ پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا آپ کو، کہاں سے کہاں۔ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے، او ہو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور
اور ہمارے لیے جنتیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، جنت کی صفائی ہو رہی ہے، جنت سجاوٹ کر رہی ہے، جہنم کو بند کر دیا جائے گا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیطان کو قید کر دیا جائے گا، اور جب شیطان بند ہوگا تو آپ کے میرے لیے اعلیٰ موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اپنے آپ کو سرچ کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اب شیطان بند ہے نا، عام دنوں میں شیطان تمہیں بہکاتا تھا یا تمہارا نفس تمہیں بہکاتا تھا؟ اب یہ بڑا گولڈن موقع ہے، ہم اپنے آپ کو جج کریں، اور جب رمضان ختم ہو تو ہم پہچان سکیں کہ یہ شیطان نہیں بلکہ یہ میرا شر ہے، میرے نفس کا شر ہے جو مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ تو آج دنیا میں دیکھیں ہم کتنے مصروف رہتے ہیں، ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز میں محنت، کوئی کام بغیر محنت کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ صفائی کرو تو جھاڑو دو، پوچھا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ویکیوم کرو، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھانا بھی بنے بنائی نہیں ہمیں مل جاتے، وہ سب کچھ کاٹو پکاؤ تب بنتا ہے، ہمیں محنتیں کرنی، ہر کام میں ہمیں محنت کرنی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہے تو محنت کرنی ہے، عبادات کرنے ہیں، عبادت اللہ کا حکم ہے ہمیں کرنا ہے، اللہ کے شرعی احکامات پہ ہمیں پابندی کرنا ہے، ہمیں پیروی کرنی ہے۔ تو دنیا کے ہر کام میں اوپر سے تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، تو تمام جھنجٹیں یہ دنیا میں ہمارے سرکل میں، لیکن جب انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، ہمارے جو دل چاہے گا، جیسا دل چاہے گا، ہمارے دل میں خیال ہی گزرے گا کہ وہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ہمیں کتنا وقت ملے گا، لامحدود ٹائم ہے، ہر دن چھٹی کا دن، مزے کرو، ہر دن چھٹی، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ وہاں پہ کوئی گھڑیاں ہوں گی، نہ کیلنڈر ہوگا، نہ سورج کا نظام ہوگا کہ ابھی ختم ہو جائے گا، ہمیں اتنے گھنٹے ملیں، ہمیں اتنے دن ملیں، ہمیں رات ہو جائے گی، کوئی قسم کی پابندیاں نہیں ہوگی، سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ اب مومن کی مرضی ہی مرضی ہوگی، مطلب وہ اپنے مزے ہی کرے گا، اس کا ویکیشن ہی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہم کہیں ویکیشن پہ جاتے ہیں، بچوں کی چھٹیاں دیکھیں، ارے اسکول کھل جائیں گے، ہم زیادہ دن رہ نہیں سکتے، ہم اتنا رینٹ دیں گے، اچھے سے اچھے خوبصورت ہوٹل میں بھی ہم زیادہ اسٹے نہیں کر سکتے کہ بہت بل بن جائے گی، اور پھر دوسری بات کہ ہمیں لوٹنا ہے، ہمارے پاس لمیٹڈ دن ہے، ویکینڈ ہے، ایک ویک ہے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں افورڈ کر سکتے۔ مگر جنت میں واہ واہ واہ، اتنے بڑے بڑے مزے کے دنوں میں پتہ نہیں بھائی 50,000 سال ہم ویکیشن کرتے رہیں گے، مزے ہی مزے، 20,000 سال ہم ویکیشن کریں گے، کوئی قید ہی نہیں ہے، کوئی بس مزہ ہی مزہ ہے، اور نہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کام نہیں، آرام ہی آرام، ہر چیز اپ ڈیٹ، خوبصورت، ہر چیز سلیقے سے۔ تھوڑا سوچیں تو صحیح، جنت کا میرا کمرہ ہے، وہاں پہ اتنا خوبصورت ڈیکوریشن رکھا ہوا ہے، ہمارا اتنا خوبصورت قالین ہے، پردے خوبصورت ریشم کے، اور ہمارے کمفرٹر بہترین ہے نا، سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ کتنے خوبصورت ہماری اتنی پیاری، ہمارے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے، اتنی خوبصورت اللہ ڈائننگ سیٹ ہے، اور اتنا خوبصورت ٹرے میں ہمارے لیے چیزیں پیش ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہر چیز تمہارے لیے خوبصورت، اپ ڈیٹ، اور تمہارا لباس، او مائی گاڈ، اتنا پیارا ریشم کا خوبصورت ترین تم لباس پہنیں گے انشاءاللہ میں، اور آپ دل میں خوشی ہی خوشی، کوئی نیگیٹو تھنکنگز نہیں ہوں گے، کوئی ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالنے والا نہیں ہوگا، دل میں کوئی وسوسے ڈالنے والا نہیں ہوگا، دل اطمینان، خوشی، ہنستے بولتے کھاتے پیتے گھومتے پھرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جنت کے اتنے پیارے دوست ہوں گے ہمارے، پرخلوص محبت والے، کوئی نفاق جھوٹ والے نہیں، دھوکہ دینے والے کوئی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سارے نافرمان تو جہنم میں چلے گئے، یہاں تو جنت میں سلیکٹڈ لوگ، محنت کرنے والے لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنی برائیوں کو ختم کیا، وہ لوگ جنتی ہوں گے۔ جنت میں سکون، آرام، محبت ہی محبت۔ تو اب آپ بتائیے کیا ایسی جنت کے لیے اگر کچھ دن ہم محنت کر لیتے ہیں، دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، کیا یہ کوئی مہنگا سودا ہے؟
چلیں یہ تو ایک مہینہ ہے، ایک زندگی بھی تو آپ کی میری کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری زندگیاں آج کل کتنی ہوتی ہیں، 80 90 ڈیٹ سی، لیکن اس میں سے بھی مائنس ہی کر دیں، 60 کے بعد تو یہاں درد وہاں درد یہ وہ شروع ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں جو ہمیں ملی ہے، کیا یہ سودا مہنگا ہے کہ جو اللہ ہمیں دینے والے ہیں جنت کی صورت میں؟ سوچیں، یہ سوچنے کا وقت ہے، جو عبادات ہم کریں گے اس میں ایک وقت لگائیں، یہ تمام باتیں اللہ سے کیجئے، سوچئے، مراقبہ کیجئے، اپنے آپ کو لگائیے اس کے اندر کہ جنت جیسی چیز اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانے والے۔ تو اس نفس پہ، اس زبان پہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ قابو کرنا ہے، اور اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ نکال کے دینا ہے، جو اللہ نے احکامات ہمیں بتائے ہیں اس پہ چلنے کے لیے دعائیں کوششیں کرنی ہیں۔ تو اس جنت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو اس مہینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ میں نے آپ نے سنا ہے، جو میں نے بولا ہے آپ نے سنا ہے، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونے والا بنا دے۔